امر بالمعروف یا نہی عن المنکر پہ کافی لوگوں نے اس کے اوپر خدائی فوجداری بھی کی ہے، کالجز اور اسکولوں میں تو کافی، اور لیکن یہ حکم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس میں تو جتنے ان کے سوال ہیں، پہلی بات تو یہ جی، یہ جتنا آپ کا کنسرن ہے اس میں آپ نے کافی ایشوز جو ہیں اس میں خواتین کے پردے سے لے کے ان کے انفلوئنسر بننا یا سوشل میڈیا پہ اپنی سارا کچھ لگانا، پھر اس کے بعد اور بھی یعنی فیملی گیدرنگز میں ایسے دوستوں کو یا ایسے اجنبیوں کو لے آنا، میں کہتا ہوں اجنبی نہ بھی ہوں، فیملی ممبر ہی ہوں چاہے، جو ڈرنک کر کے یا شراب یا کوئی بھی نشہ کر کے اندر آ گھسے اور ان کو انٹرٹین بھی کرنا یا ان کو ایز اے گیسٹ ساتھ بٹھانا یا اس میں شامل کرنا جبکہ باقی انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں، یا فیملی میں ہی کسی نے ایسے ڈریس پہنے ہوا ہے کہ آپ کے خیال میں کہ فیملی فنکشنز میں ہی کوئی خواتین کوئی زیادہ ہی ریویلنگ یا کوئی مرد اس طرح کا فضول ڈریس پہن آیا ہے کہ اس کو لوگوں کو منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو پھر وہ ٹرینڈ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ٹرینڈ بڑھتا جائے گا اور وہ بڑھ بھی رہا ہے اور وہ ہو بھی رہا ہے ہر طرف، یہ بھی بات آپ کو ٹھیک ہے، زمانہ جو ہے انحطاط کی طرف جا رہا ہے اور وہ ہونا ہی ہونا ہے، وہ تو خیر ہے ہی ہے، لیکن ہمارا رول اس میں کتنا ہے، ہم نے کہاں منع کرنا ہے، کہاں سٹینڈ کرنا ہے، یہ سوال آپ کا مجھے سمجھ آ رہا ہے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ باقی جو سوشل میڈیا کا طوفان بدتمیزی ہے یا اس میں خواتین آپ کہہ رہے ہیں کہ بے پردہ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، بلکہ سیکس ایجوکیشن دے رہی ہوتی ہیں، سیکسولوجسٹ بنی ہوتی ہیں اور جان کے وہ اس طرح کے ٹاپکس اور تھم نیلز بنے ہوتے ہیں کہ وہ ویڈیو کے ویوز زیادہ ہوتے ہیں، اس میں ورسٹ کم ورسٹ کہ آپ کی اپنی سوسائٹی کی جنہیں کہتے ہیں کہ بلو موویز یا ٹرپل ایکس مووی کے حد تک، گھٹیا پن کی حد تک کی چیزیں بھی وائرل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ شاید جو لوگ جسم فروشی کا دھندا کر رہے تھے ان کے لیے یہ زیادہ ایزی ہو گیا کہ وہ بجائے وہ کام کریں اور بیماریاں بھی لیں اور یہ وہ اب اس طریقے سے یہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں انہیں پیسے بنتے بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ دوسرے لوگ دیکھا دیکھی، شرفا کے بچے بھی اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ ایزی منی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی شارٹ کٹ جو ہے وہ اپنی مفت نہیں ہوتا، اس کی ہیوی پرائس ساتھ ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی جا کے وہ اتنے میں ہی پڑتا ہے جتنے میں لانگ کٹ تھا آپ کا، یہ یاد رکھیے گا۔ لائف میں ہمیشہ مین روڈ پہ رہیے گا، شارٹ کٹس جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہیوی پرائس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ڈیفینیٹلی ایک حد تک یہ گورنمنٹ کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، نہیں تو ہر بندہ دوسرے کو لٹ مارنا شروع کر دے گا۔ نمبر 2، سوسائٹی کا فیبرک اگر سٹرانگ ہوگا، جو کہ اس سوسائٹی کا آج سے کچھ 60-70 سال پہلے یہ سنا ہے کہ پاکستان بننے تک تو بہت بہتر تھا، میں نے 70s تک بھی یہ دیکھا ہے کہ جب تک لوگوں نے ضیاء الحق کی ہوتے نہیں دیکھی کہ مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور نوائے وقت جیسے اخبارات بھی اس میں شامل ہوئے اور پروموٹ کیا گیا اور سارا کچھ ہوا، تو اب آ کے تو بالکل ہی ایکسپوز ہو گئی ہر چیز۔ پچھلے 2-3 سالوں میں تو صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا بھی چہرہ، سو کالڈ مذہبی علماء کا چہرہ اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کا چہرہ، یہ سب کچھ ننگا ہو گیا۔ غزہ سے لے کے عمران خان تک جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کا سارا آپ کے سامنے آ گیا، وہ منافقت نان مسلم سے لے کے مسلمز تک کی بھی، بڑے بڑے لیڈران کی بھی اور ہر ایک کی۔ تو جو بات آپ کر رہی ہیں میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی حکم ہے کہ آپ نے اگر کسی کو اس کی غلطی کی نشاندہی کرنی ہے اس کی تصحیح کے لیے،
کہ وہ اس بری عادت سے یا اس غلط کام سے بچ جائے تو اس کو پبلکلی نہ ٹوکیں، اس سے علیحدہ جا کے بات کریں، الفاظ اس طرح کہ آپ کے ہوں اور طریقہ آپ کا اس طرح کا ہو کہ آپ کے اندر اس کے لیے نفرت نہیں، اس کام کے لیے نفرت ہو، لیکن اس کے لیے ہمدردی یا پیار کا اور کریکشن، اس کی تصحیح کا، اس کے فائدے کا جذبہ ہو تو آپ سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کریں اور ہمیشہ علیحدگی میں بات کریں اس سے، چاہے وہ آپ کا اپنا بچہ ہو، آپ کا قریبی عزیز ہو، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ علیحدگی میں بات ہو، اس کو سمجھائیں۔ دوسرا، اگر آپ نے تعریف کرنی ہے، وہ بھی کہا گیا کہ پبلکلی تعریف جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اب آپ کی ساری اتنی جو لمبا کویسچن بھی اس پہ آپ نے ایکسپلین بھی کیا، اگر کوئی ایسا فیملی ممبر ہے جو کسی ایسے دوست کو یا الاؤ کرتا ہے کسی فیملی گیدرنگ میں جو ڈرنک ہے یا ایڈکٹ ہے یا اس نے وہ ہوش میں نہیں ہے، تو اس کو ڈیفینیٹلی ایلڈرز کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ یہ آواز ادھر جائے گی، یہ چلی جائے گی، تو وہ اس میں ایلڈرز کو ایکشن ضرور لینا چاہیے کسی کو بھی، اور وہاں اسٹرکٹ ہونا چاہیے آپ کو، وہ وہاں بھی آپ کے جو کوئی اس کو لے کے آیا اس کو سائڈ پہ لے جا کے اسے کہنا چاہیے کہ بھئی تم اپنے اس دوست کو لے جاؤ، یا تمہیں نہیں پتہ کہ یہاں ایلڈرز بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور یہ بندہ ہوش میں نہیں ہے اور دس از ناٹ رائٹ، یا یہ اس نے ڈرنک کیا ہوا ہے۔ باہر تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، یہاں بھی اب یہ کام شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ پچھلے دنوں ایک استاد ہیں، پروفیسر ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں یہ ایشو کسی نے ڈسکس کیا تو انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے یہی مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، تو پتہ چلا ان کے گھر میں جو پارٹی ہوتی ہے اس میں انہوں نے باہر رکھی ہوتی ہے، تو وہ علیحدہ لیکن ذرا بیسمنٹ میں ہوتی ہے، تو جنہوں نے شغل مغل کرنا ہے وہ علیحدہ چلے جاتے ہیں، باقی گراؤنڈ فلور کے اوپر جو ہے وہ وہی لوگ گراؤنڈ ہوتے ہیں جو جہاز نہیں ہوتے، تو جہاز بیسمنٹ میں گراؤنڈ کیے جاتے ہیں، تو ان کے خیال میں یہ ماڈرنزم کی نشانی تھی، اور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے مسئلے یہی تھے، پردہ اور کپڑے خراب اور غلط خراب اور جو ہے نشہ ڈرنک کے خلاف، مطلب پھر کیا ہو گیا، تھوڑی سی جو پی لی۔ تو میں آپ کو سارے آپ کا یہ سوال جو ہے، آپ کی درد، آپ کا خیال جو ہے معاشرے میں مختلف قسم کی خرابیاں یا اخلاقی گراوٹ، بے حیائی یا فحاشی یا بد نظمی، بد اخلاقی، یہ پروان چڑھ رہی ہے، پنپ رہی ہے، نشہ اس میں مزید ایڈ اپ ہو رہا ہے، یہ باتوں سے میں آپ کی ایگری کرتا ہوں۔ میں آپ سے اسی لیے کہوں گا کہ بے فکر ہو کے، زیادہ سوچے سمجھے بغیر آپ انہی لوگوں کے درمیان بیٹھ کے انہیں یہ دعا کرایا کریں اللہ والی، یہ آپ کا جو اصل مقصد ہے اس کی یہ بیس ہوگی، جو آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی بات کر رہی ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کرپشن یا بد اخلاقی یا فحاشی یا بے حیائی یا کوئی بھی آپ سے نام لے لیں، وہ تبھی شروع ہوتی ہے جب آپ کو خوف خدا ختم ہو جاتا ہے، آپ کو احساس خدا ختم ہو جاتا ہے، آپ کو آخرت کا خوف یا اس کنسیپٹ کے بارے سے بھی دھیان ہٹ جاتا ہے، آپ کا سارا دھیان آخرت بھول کے صرف ابھی اسی وقت آج کے فائدے کی طرف ہوتا ہے، میٹیریلسٹک مادہ پرستی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس میں آپ ہک اور بائی کروک کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے پاس دولت، ثروت، شہرت، طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی بیگم کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم باس کے کمرے میں چلی جو میری پروموشن ہو جائے گی، سارا کچھ، پائن ایپل پارٹیز، کی سویپنگ پارٹیز، اس سے بھی ورسٹ جو حالات ہیں، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ رشوت کھلے عام ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، سڑکوں پہ انصاف نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، لیکن ان کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یا میں یا گورنمنٹ کے 4 بندے ڈنڈے لے کے لوگوں پہ چڑھ دوڑیں،
میرے میں یہ ہمت نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو جو مبتلا ملے کسی بھی مرض میں، اس کو سورہ رحمان کا میسج دیں، اسے 3 بار اللہ پانی کی دعا کرائیں، اس کو خدا یاد کرائیں. ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے بار بار لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ میری پرسنالٹی چینج ہو گئی ہے، میرا غصہ ختم ہو گیا ہے، یا میرے میں چینج آ گئی ہے. خدا یاد آ جائے نا تو اوقات یاد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اوقات یاد آ جائے تو خدا کو کیا منہ جا کے دکھانا ہے، آخرت، قبر، سارا کچھ ہی یاد آ جاتا ہے. جب یہ یاد آ جائے تو بندہ ظلم سے باز آتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنی جان پہ ظلم سے باز آتا ہے. جب اسے اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے ظلم کرنے کی بجائے اپنے آپ سے پیار کی راہ کی طرف جاتا ہے. کم از کم وہ خود کو کسی ایسے راستے پہ نہیں لے جاتا جس کی سوچ کے اس کو شرم آتی ہے کہ دوبارہ اب اللہ کے آگے کس منہ سے جاؤں گا. ابھی تو تازہ تازہ اس کی رحمت سے مستفید ہوا ہوں، ابھی تو تازہ تازہ توبہ کی ہے. تو اس کی سوچ میں میرے نزدیک کسی بھی اور طریقے سے زیادہ یہ جو بابا جی کا طریقہ تھا، یہ آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں اس کا بہت زیادہ رول ہے. مین رول ہی یہ ہے. سرکار نے بھی اس معاشرے میں جو چینج لائے تھے ان سب لوگوں کو اللہ سے ملوایا تھا، انہیں اللہ یاد کرایا تھا، انہیں یہ بتایا تھا کہ یہ لات، منات، عزا یا چھو منتر والے بابے یا یہ جو بھی فارمولے تمہارے ہیں جن کے ساتھ تم عورتوں پہ بھی ظلم کر رہے ہو، مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہو، غلاموں پہ ظلم کر رہے ہو، کسی آخرت کے خوف کے بغیر خود کو جو خدا سمجھنا شروع ہو گئے ہو، فرعون اور نمرود بن گئے ہو، تو اللہ یہ نہیں ہے اور نہ یہ لات، منات، عزا کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے. تو اس کعبے کے اندر سے سارے بت توڑے تھے، کہا تھا اب یہ اللہ کا گھر ہے. وہ خوف خدا ان صحابہ کرام میں تھا. اور یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ سارا کچھ بھی زیادہ دیر سب میں نہیں رہا. ایمان کے مختلف درجے تھے تو کل ایمان مولا علی کو کہا گیا. کل ایمان وہ ہیں، باقیوں کے بھی ایمان کے درجے ضرور ہیں. تو جو کمزور ایمان والے تھے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، انہیں کہو کہ مت یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، یہ بس یہ کہیں کہ یہ اسلام لائے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سلامتی کے لیے کہ ان کی گردن نہ مار دی جائے، یہ اسلام کے جو ہے تلوار سے بچ جائیں اور انہیں سلامتی مل جائے، امن مل جائے، پیس مل جائے. تو اس لالچ میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. ابھی تو ان کو آزمایا نہیں گیا، ابھی تو ان کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا جو ان سے پہلے والوں کو ٹیسٹ کیا گیا کہ وہ چیخ اٹھے کہ خدا اور اس کی مدد کہاں رہ گئی ہے. تو ابھی تو انہیں ان کی جان سے، مال سے، اولاد سے، مال کی کمی سے، خوف سے، بھوک سے، پھلوں کی کمی سے ابھی آزمایا نہیں گیا. پھر خدا کی راہ میں جہاد اور ہجرتیں، وہ یہ سارا کچھ وہی سوال کا جواب کسی نے کہا کہ اللہ نے اپنی طرف آنے والا راستہ اتنا مشکل کیوں رکھا ہے، کربلا برپا کر دیتا ہے، منصور کو سولی پہ چڑھا دیتا ہے. وہ شبلی کا جواب تھا کہ مسلمان کسائی کے پھٹے پہ کبھی کتا ذبح نہیں ہوتا، وہاں پہ جو ہے بے عیب بھی ذبح کیے جاتے ہیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، حلال جانور، حلالیوں کا کام ہے یہ، حرامیوں کا نہیں ہے یہ. تو اس میں واحد حل یہی ہے، اگر ایک کوشش ہے کہ جو کوئی بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہیں انہیں خدا یاد کرا دیا جائے. باقی آپ چونکہ ادھر کبھی آئی نہیں تو آپ کہتی کہ یہ چند خواتین جو ہیں یہ آپ کی ٹانگیں پکڑ کے کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، یا ہاتھ کیوں پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، یا کسی نے پاؤں کیوں پکڑا ہوا ہے، یا یہ کیا. تو میرے پاس تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ صبح میرے ہاتھ سوجے ہوتے ہیں، جوتا پہنا نہیں جا رہا ہوتا. پاؤں کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو جوتا چھوٹا پڑتا ہے، سائز کم ہو جاتا ہے. لیکن ہاتھوں میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھنے والوں کو تو یہی لگتا ہوگا کہ نوجوان تو شیزہ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو سر کو ٹھڑک پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، سر دے ہاتھ بھی سوجے ہوتے ہیں لیکن انہیں کوئی سکون ملتا ہے. تو میرے ارد گرد تو اس طرح کے پاگل دیوانے یا ایب نارمل مریض یا ڈفرینٹ لوگ ہیں. میں ایک ڈاکٹر ہوں. سوال آپ میرے سے علماء والے کر رہی ہیں بڑے بڑے، لیکن مجھے آپ کی یہ سوال پسند آئے. مجھے لگتا ہے کہ آج سے آپ یہ سوالات کرنے کی بجائے دڑا دڑ یہ دعا کرانا شروع کر دیں گی. ان انفلوئنسرز کو بھی کسی طرح ان تک پہنچ کے ان سے نفرت نہ کریں، ان کے فعل سے نفرت کریں. اور سارے غلط بھی نہیں ہوتے، کچھ اچھا کام بھی کر رہے ہیں. لیکن بہرحال
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیزی سے اخلاقی قدریں بھی پامال ہو رہی ہیں، اور جو آپ کا سوشل جسٹس کے ساتھ ساتھ سوشل فیبرک تھا خاندانی سسٹم کا، وہ بھی یورپ کی تقلید میں خدا نخواستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور اس میں خواتین کا ڈیفینیٹلی بہت زیادہ رول ہے کہ اگر خواتین کی ایجوکیشن جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر زیادہ ہوتی تو وہ پھر ایک اچھی قوم بھی بلڈ کرتی ہیں. میرے ارد گرد شاید اس لیے زیادہ خواتین ہوتی ہیں. ایک کوشش ہے تو جو دعا کرتی جاتی ہیں وہ آگے کروا بھی رہے ہیں. میں اپنے حصے کی ایک چھوٹی سی کوشش بابا جی کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. سوال ضرور اس طرح کے بھیجتی رہیے گا. جی.